अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 301 का लेक्चर नंबर 40 कर रहे हैं। ये आपके फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इनमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर बन होता है, यानी कि 60 या 50% पेपर आपका लास्ट के 5 लेक्चर्स में से आ रहा होता है। सो काफ़ी याद रखिएगा, देख के पढ़िएगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेक्चर नंबर 40 है जी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। हम लोग लेक्चर नंबर 39 में देख रहे थे डिस्कशन और डिस्कोर्स में फ़र्क। उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं तो हमें पता चलता है कि क्लासरूम के अंदर डिस्कशन के कितने सिंटैक्स हैं, वो क्या क्या हैं, मतलब उनके वन बाय वन हम नेम देखते जाएंगे। फर्स्ट फेज जो है ना हमारे पास सिंटैक्स फॉर होल्डिंग क्लासरूम डिस्कशन की, क्लैरिफाई एम्स एंड एस्टेब्लिश सेट्स। तो सबसे पहले एस्टेब्लिश सेट और क्लैरिफाई एम करना होता है। सेकेंड फेज पे हमारे पास आता है जी फोकस द डिस्कशन, यानी कि आप अपने रूल, इशू, सिचुएशन, ये सारी चीज़ें इस पे फोकस कर रहे होते हैं। थर्ड फेज पे टीचर होल्ड करती है डिस्कशन। ये नहीं कि अगर आपने शुरुआत की है बायो की तो बच्चे डिस्कशन करते करते केमिस्ट्री की तरफ चले जाएं। सो वो होल्ड करती हैं, वो कंट्रोल रखती हैं, कोई फजूल बात बीच में ना आए। फेज 4 एंड द डिस्कशन, यानी कि आप डिस्कशन को एंड कर देंगे। और फेज 5 में होता है डिब्रीफ द डिस्कशन, यानी कि आप देखते हैं, अब सोचते हैं कि आपने जिस चीज़ों के बारे में बात की है बच्चों को समझ आई, क्लियर कर सकी या नहीं। ये एज अ टीचर हम, यानी कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। मोनोलॉजिक और डायलॉजिक के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। यानी कि मोनोलॉजिक वो डिस्कशन होती है जिसके अंदर टीचर सेंटर्ड डिस्कशन कर रहा होता है। डायलॉजिक में टीचर कर तो रहा होता है लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में था, काफ़ी ज़्यादा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंस्ट्रक्शनल आउटकम फॉर डिस्कशन। आपसे क्वेश्चन किया गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन आउटकम नहीं है डिस्कशन के लिए। तो वो था जी इंक्रीज अटेंशन फॉर बेसिक नॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। हमें ऑप्शन मिला हुआ था इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेटर स्टूडेंट एंगेजमेंट, हाई लेवल थिंकिंग। जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो डिस्कशन के अंदर हाई लेवल थिंकिंग भी आ जाती है, स्टूडेंट को इंगेज भी टीचर करती है। ये सारे काम करने से कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। अब रह जाता है जी इंक्रीज अटेंशन फॉर बेसिक नॉलेज। तो ये यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन आउटकम फॉर डिस्कशन के लिए नहीं है। इसके बाद अगला जो था वो हमारा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिस्कशन। हाईली स्ट्रक्चर विद एक्टिव स्टूडेंट रोल, ये हमारे पास एक ऑप्शन मिला। सेकंड था कि एक्टिव टीचर रोल। थर्ड वन था मॉडरेटरी स्ट्रक्चर विद एक्टिव स्टूडेंट रोल। और फोर्थ वन था इट डिपेंड अपॉन द टॉपिक बीइंग डिस्कस। बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि आप उस बात पे या जो टॉपिक आपने पढ़ाना है उस पर फोकस करें। यानी कि क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, टीचर टॉपिक को चूज़ करती है जिससे टॉपिक को वो पढ़ा रही होती है उस पर उसे खुद अबूर हासिल होता है। इसके बाद था जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इट इज़ वेरी मच टीचर कंट्रोल मेथड। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में टीचर का कंट्रोल होता है। ये इज़ नॉट एग्जैक्टली लेक्चर, ये लेक्चर्स नहीं होते। अब मैं यहाँ अगर आपसे बात करूँ ना कि डिफरेंस क्या हो सकता है लेक्चर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का, तो द डिफरेंस बिटवीन लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज दैट लेक्चर ओनली गिव डिक्लेरेटिव नॉलेज। याद रखें, लेक्चर जो होते हैं वो सिंपल हमें डिक्लेरेटिव नॉलेज देते हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये हमें डिक्लेरेटिव तो देती है एज वेल एज प्रोसीजर नॉलेज देती है। याद रखिएगा, इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन just give declarative as well as procedure knowledge to the student. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, ये स्टूडेंट के अंदर स्किल्स डेवलप करती है। इसके बाद जी हम लोग चलते हैं प्लानिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ।
ہم وہ چیز ڈسکس کریں جو آپ کے پیپر میں آ سکتی ہیں یا آئی ہیں. میں نے آپ کے لاسٹ 10 ایئرس پیپر دیکھے، ان میں جو چیز آپ کے لیے بار بار ریپیٹ ہوئی، ایون بار بار بھی نہیں ہوئی، ایک بار بھی آئی ہے، میں نے اسے انڈر لائن کیا، اس کے بعد اسے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. تو میں یہ شورٹی دیتی ہوں، یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ میرے ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ لوگ بہت اچھے سے پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہو اور آپ کا A+ آ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو کسی آبجیکٹیو مٹیریل کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ کو MCQs فائل الگ چاہیے، شارٹ کوسچن الگ چاہیے، لانگ الگ چاہیے. آپ سمپل ایک میری ویڈیو پہ فوکس کریں، آپ تینوں فارمیٹ کو پر عبور حاصل کر سکتے ہیں. پلاننگ ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر ہمارے پاس 5 فیزز ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر 5 فیزز ہوتی ہیں. فرسٹ ون ہے جی پرووائڈنگ آبجیکٹیو اینڈ اسٹیبلشنگ سیٹ، یہ ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں. سیکنڈ ہے جی ڈیمونسٹریٹنگ اینڈ ایکسپلیننگ دا مٹیریل ٹو بی لرن. تھرڈ ون ہے پرووائڈنگ گائیڈڈ پریکٹس. فورتھ ون ہے چیکنگ فار دا اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ پرووائڈنگ فیڈ بیک. اینڈ ففتھ ون ہے پرووائڈنگ فار ایکسٹینڈیڈ پریکٹس اینڈ ٹرانسفر. اچھا گائز، میں آپ لوگ کو اس کے دے دوں گی، لنک دوں گی آپ لوگ کو گروپ کا ایک، اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک گروپ ہے آپ کے لیے بنایا تھا. جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی مجھ سے وہاں ڈائریکٹ پتہ کر سکتے ہیں. ادروائز وہاں پہ آپ کویشچن کریں اور آپ کو وہاں سے کافی سینئر اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ لوگ آپ کو رپلائی دے دیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کی ٹرم ہمارے پاس ہیں جی، ہم نے ڈیفینیشن کی طرف جانا ہے. تو سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از گائیڈڈ پریکٹس. ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی اس کا لنک. Practice assigned to the student to complete under the guidance and watchful eye of the teacher. یعنی guided practice کیا ہے؟ یہ وہ پریکٹس ہے جو اسٹوڈنٹ کو اسائن تو کی جاتی ہے لیکن ٹیچر ان پر نظر رکھتی ہے، انہیں پراپر دیکھتی ہے کہ آیا وہ اس اکارڈنگ کام کریں جو ٹیچر نے بتایا ہے یا نہیں. اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس. جو پریکٹس اسائن تو کی جاتی ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اسائن کرتی ہے اور اسے بریف پیریڈ بتاتی ہے کہ آپ نے اتنے سیشن آف ٹائم یا پیریڈ آف ٹائم کے اندر آپ نے یہ کام کر لینا ہے. آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، وقت دیا جا رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اس کے بعد ہے جی میتھ پریکٹس. پریکٹس اسائن ٹو اسٹوڈنٹ ٹو بی ڈن ڈیورنگ اے سنگل ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. انڈیپینڈنٹ پریکٹس. پریکٹس گیون ٹو دا اسٹوڈنٹ. اوکے، ابھی ہم نے میتھ پریکٹس کی ڈیفینیشن دیکھ لی، یعنی کہ یہ وہ پریکٹس ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے ایک ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. یعنی کہ آپ لوگ کی جو اسائنمنٹ چل رہی ہوتی ہے نا، اسائنمنٹ ختم ہو گئی، لاسٹ ڈیٹ آپ کی آ گئی، اس کے بعد آپ کو ایک ایکسٹینڈیڈ ڈیٹ دیا جاتا ہے نا، یا ایکسٹینڈیڈ ڈیٹ آپ کے پاس جو مل جاتی ہے، دیٹ از کالڈ میتھ پریکٹس. انڈیپینڈنٹ پریکٹس وہ پریکٹس جو کہ اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے ٹو اکمپلش آن دیئر اون وداؤٹ دا ٹیچر گائیڈنس. یعنی کہ یہ وہ ہوتا ہے جس طرح ٹیچر نے آپ کو ایک کویشچن دے دیا اور آپ کو اس کے پراپر گائیڈنس نہیں دی، پراپر کیا گائیڈنس ہی نہیں دی، اس کے بغیر گائیڈنس کے بغیر آپ نے جو کویشچن خود سے اٹیمپٹ کیا، اس سے ہم انڈیپینڈنٹ پریکٹس کہتے ہیں. ہوم ورک، یہ ڈیفینیشن، یہ 4-5 ڈیفینیشن ہیں کہ آپ کو یاد رکھنی ہوں گی، آسان سی ہیں. گائیڈڈ، دیکھیں نام ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گائیڈ کرنا ہے، تو اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے گی ٹیچر. ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس یعنی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، تو ایک خاص وقت تک اسے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. میتھ پریکٹس ایکسٹینڈیڈ پریکٹس ہوتی ہیں. انڈیپینڈنٹ پریکٹس وداؤٹ گائیڈنس والی پریکٹس ہوتی ہیں. اینڈ ہوم ورک، یہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس and academic work performance outside the classroom. Homework is very important in direct instruction. یاد رکھیں ہوم ورک بیسیکلی وہ کام ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ پریکٹس کے اندر بھی آتا ہے اور یہ اکیڈیمک ورک بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کلاس سے باہر ہوتا ہے، یعنی آپ گھر میں جا کے یہ کام کرتے ہو. ہوم ورک جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے جی ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں اوور لرننگ. Working or practicing a task or skill until it is learned completely and can be performed automatically. Daily drill of anything is distributed practice. Automation is the example of over-learning. Automation is very important in direct instruction. If the child is not reached to the level of automation, it means that we are not using direct instruction properly. اب کہا یہ کیا کہ جو کام آپ بار بار کرتے ہو، آپ سمجھ کے کرتے ہو، آپ کو ذہن نشیں ہو گیا،
آپ کو ساری چیز اس کی سمجھ آ گئی, آپ آرام سے اسے اٹیمپٹ کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں اوور لرننگ کے اندر آ گئیں. اس کے بعد یہ کنڈکٹنگ ڈائریکٹ انسٹرکشن. کنڈکٹنگ ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک لیسن ریکوائر ہوتا ہے جس سے ٹیچر ایکسپلین کرتی ہے کلیئرلی, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے, ماڈل پریکٹس بیہیویئر بتاتی ہے, آپ کو پریکٹس پرووائڈ کرتی ہے, پھر آپ کو مانیٹر کرتی ہے آپ کی پرفارمنسز کو اور فیڈ بیک. یعنی کہ کلاس کے اندر ٹیچر جو آپ کو چیک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے وہ سارا سارا ڈائریکٹ میسج کے اندر آ رہا ہوتا ہے, انسٹرکشن کے اندر آ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر لیسن ریکوائر کرتی ہے جو ٹیچر اسے ایکسپلین تھنگ مختلف چیزیں اس لیسن کے اندر جتنی چیزیں ہیں انہیں ساروں کلیئر کرتی ہے, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے, پریکٹس بیہیویئر بتاتی ہے, آپ کو پرووائڈ کرتی ہے پریکٹس, مانیٹر کرتی ہے پرفارمنس, اور اس کے بعد آپ کو فیڈ بیک دے دیتی ہے. میننگ فل پریکٹس جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں پریکٹس جو ہے فیڈ بیک کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے. تو ماڈلنگ از اے وے ٹو پریزنٹ سرٹن بیہیویئر اینڈ لرننگ. کوشچن آ سکتا ہے جی واٹ از ماڈلنگ؟ ماڈلنگ کیا ہے؟ ماڈلنگ ایک ایسا رستہ ہے, ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم ایک سرٹن بیہیویئر کو پریکٹس کر سکتے ہیں, مطلب یوں سمجھ لیں کہ اچیو کر سکتے ہیں. اس بیہیویئر کے بعد آپ علم حاصل کر سکتے ہیں, مطلب لرن کر سکتے ہیں, ایک لرن بیہیویئر آپ کا سامنے آ سکتا ہے. اب جب ہم ماڈلنگ کی بات کر رہے ہیں تو ماڈلنگ کے اندر فیڈ بیک کافی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب آپ کسی کو اچھا فیڈ بیک دیں گے نا تو وہ اس کے لیے پازیٹیو وے میں کام کرے گا اور وہ بچہ مزید محنت کرے گا. اگر آپ اسے نیگیٹو فیڈ بیک دیں گے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دے گا, یعنی کہ وہ اس پہ زیادہ کام کرنا شروع کر دے گا. For example, if we say a very good student to the student, yeah, very good to the student, this will not be an appreciate feedback because child will not understood about the areas of improvement. دیکھیں آپ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں نا کہ جی بہت اچھا ہے, اب یہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کے دماغ اس لیول پر نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ اچھا, بہت اچھا, ایکسیلنٹ کا کیا ڈفرینس ہے. آپ اسے ایکسیلنٹ دیں گے وہ خوش ہو جائے گا, وہ مزید محنت کرے گا. ویری گڈ سو اینڈ سو, کوئی بچہ خوش ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہو رہے ہوتے. انوائرمنٹ فار کنڈکٹیو یا ڈائریکٹ انسٹرکشن. اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن کی تو اس میں ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو unique classroom management skill for gaining student attention in whole group sitting or sustaining their attention for extended period of time. ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اندر لیسن جو ریکوائر کیے جاتے ہیں وہ ایک یونیک کلاس روم مینجمنٹ اسکل کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے ہیں, جن میں اسٹوڈنٹ اٹینشن شو کر رہا ہوتا ہے, اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں لیکچر نمبر 12 کے اندر. ایک بہترین سٹنگ ایریا بنانا چاہیے کلاس روم کو, ایسے ڈیزائن کریں کہ ہر اسٹوڈنٹ بلیک بورڈ کو یا دیکھ سکے اور اسے ساری چیزیں سمجھ آ سکیں. اس کے بعد ہے جی اسیسمنٹ آف لرننگ تھرو ڈائریکٹ انسٹرکشن. Assessment tasks associated with the model put emphasis on practice and on developing and using appropriate basic knowledge and performances tests that can accurately measure simple and complex skill and provide feedback. اچھا, آپ لوگوں میں سے بہت سارے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ریڈ کر رہی ہوتی ہوں. دیکھیں میں آپ کو شارٹ لیکچرز نہیں دے رہی نا, میں آپ لوگ کو ڈیٹیلز میں بتا رہی ہوں جو آپ کے پیپر میں آ رہا ہوتا ہے چیز. تو اس کے لیے آپ کو ہینڈ آؤٹ کا مدد لے رہے ہیں, تو ہینڈ آؤٹ میں سے ہی میں آپ کو بتاؤں گی. تو وہی چیزیں جو ایز اٹ از آپ نے جا کے لکھنی ہے وہ چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ وہ ٹاسک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ہم پریکٹس کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہماری بیسک نالج امپروو ہو رہی ہوتی ہے, ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹیسٹ, ان کے میئر کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ایکوریسی میئر کر رہے ہوتے ہیں. اب ان اسیسمنٹ کے اندر بھی لمٹس ہو رہی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزوں کو سینٹنس نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک لیکچر ہے, ایک ٹاپک ہے, اس کی کوئی 2-3 ٹیچرز نہیں ہونی چاہیے, ایک ہی ٹیچر ہو. بچہ ادروائز کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ٹیچر کا پڑھانے کا میتھڈ الگ ہوتا ہے. پیسو رول ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کا. اب ہمارے پاس تھا جی روس اینڈ شائن 1987.
انہوں نے کہا، انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ جو ٹیچنگ میتھمیٹیکل پروسیجر، کمپٹیشن، ریڈنگ، ایکسپلیسٹ ریڈنگ پروسیجر that is distinguished between facts and opinions, science concept, true foreign language and grammar can be easily done through direct instruction. اب اس آدمی نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں جی، اگر آپ ٹیچنگ کے اندر ڈائریکٹ انسٹرکشن یوز کر رہے ہیں تو آپ بہت آسانی سے میتھمیٹیکل پروسیجر کر سکتے ہیں، کمپٹیشن پرابلم سے سالو کر سکتے ہیں، آپ ڈسٹنگش کرا سکتے ہیں بٹوین فیکٹس اینڈ اوپینین، سائنس کانسیپٹ ہو گئے، رولس ہو گئے، فارن لینگویجز آپ آسانی سے پڑھا سکتے ہو، بچوں کو آسانی سے گرامر سمجھا سکتے ہو. تو اس طرح ثابت یہ ہوا کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ تھا جی ہمارا لیکچر نمبر 40. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.